کہ یہ چانسلر صاحب کے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے صوبے میں سارے چانسلر کو ڈاکٹر رفیق جا سکتے ہیں، ابن رفا جا سکتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کو قیوم جا سکتے ہیں، اور چغتائی صاحب جا سکتے ہیں مرحوم، اور ان کے بغیر وہ یونیورسٹیاں قائم ہیں اور چل رہی ہیں. اور جس طرح مسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ریسرچ اتنی ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی ریسرچ کا ریکارڈ دکھا لیں تو شاید اتنا کوئی ڈپلوریبل نہیں ہوگا وہ. تو یہ کیا خیال ہے کہ ایک شخص کے لیے سارے رول سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں، نہ ان کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے کارنامے آتے ہیں کام. تو یہ وکی صاحب کو دیکھنا چاہیے. یہ کام ہے تو سب لوگوں کے لیے وائس چانسلر نہیں ہے، وہ ان کا تعیناتی وائس چانسلر سپٹمبر 2002 میں ہوئی ہے، اور اس کی ابھی آپ نے تو بتایا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. یہ بھی خدا نخواستہ ایسی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. باقاعدہ وہ سرچ کمیٹی میں اس نے اپلیکیشن انوائٹ کی تھی اور باقاعدہ انٹرویوز ہوئے تھے اور ان کی ریکمنڈیشن ہوئی تھی، اور جو گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہے اس کے مطابق ہوا ہے، جس کے میرے پاس اس کے جو گورنمنٹ اور بھی آفیسز میں اس کے ثبوت ہوں گے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جی میں معذرت چاہتا ہوں. سید صاحب نے اس کے لیے اور اکرم کشمیری صاحب نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا کہ وہ یہ میرے ہم نہیں ہے، ان کو جگہ پر جانتے ہیں مختلف جگہوں پر یہ باتیں میں ایک بات کی اور آپ وضاحت کر دیں. آپ سے متعلق ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کی باتیں رپورٹ ہو رہی ہے، اور میں نے مجھ سے کہیں گے آپ بھی اس کا جواب دے دیں اور یہ باتوں کلیئر کر دیں. کہا یہ کیا ہے کہ آپ جس عہدے پر اس وقت فائز ہیں، آپ کا جو ماسٹرز ہے وہ 3rd ڈویژن میں ہے، اور آپ نے کے پاس اس فیلڈ کا تجربہ جو ہے وہ 10 سال سے کم کا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر ہیں، اگر یہ تو 1st ڈویژن ہونا چاہیے اور تجربہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو آپ رجسٹرار بن سکتے ہیں. لیکن یہ جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ابھی آپ نے جو اپنے تعلیمی میں نے سن لیا آپ کی بات، یہ جو چیزیں بنوائی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پھر ذات کی بات آ جاتی ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی، اصل میں رجسٹرار کی جو پوسٹ ہے گورنمنٹ کالج از دا اونلی یونیورسٹی جس میں باقاعدہ اس پوسٹ کو سنڈیکیٹ کے آرڈر پہ ایک سرچ کمیٹی، جس طرح وائس چانسلر کی سرچ کمیٹی تھی نا، وہ سلیکشن کرتی ہے. اور اپنی سلیکشن یہ نہیں کہ کسی فرد کی سلیکشن کرتی ہے، اپنی ریکمنڈیشن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، لوگ اپلائی کرتے ہیں، اگر اس پہ پورے اترتے ہوں تو اس کو ریکمینڈ کرتی ہے ایک پینل کو چانسلر کے پاس، گورنر صاحب کے پاس. کیونکہ رجسٹرار جو ہوتا ہے ہول ٹائم آفیسر ریپرزینٹیو آف گورنمنٹ اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ ان اے یونیورسٹی. تو چانسلر صاحب پھر اس کے بعد فائنل انٹرویو کرنے کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا تھی وہ، اور میری جو آپ نے ابھی قابلیت کی بات کی ہے یہ آپ وہاں سے کنفرم کریں. یہاں میں یہ چیزیں ایک اور آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ نے 10 سال کی بات بتائی ہے، آپ کی میں اصلاح کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ میرا سروس کا 23واں سال ہے. جی آپ بطور پروفیسر اپوائنٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ کو شفٹ کر دیا گیا ہے. جی میں اس کی بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالج میں اور بہت ساری یونیورسٹی اور اداروں میں صرف ٹیچنگ ہمارے وائس چانسلر صاحب ابھی تک پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ابھی بھی کلاسیں لیتے ہیں جی پڑھانا. اور میں تھرو آؤٹ مائی سروس آل مائی ریکارڈ کہ میرے پاس 3 یا 4 ایٹ لیسٹ کم سے کم اس سے بھی زیادہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو اسائنمنٹس رہی ہیں، اور جو کہ میرے ریکارڈ میں لگی ہوئی ہیں وہ آپ وہاں سے کنفرم کر لیں. اور باقی جو قابلیت کی بات کی ہے وہ میں آپ سے اور گورنمنٹ پہ چھوڑتا ہوں. جی بس اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی باتیں اگر ویڈیو میں آ رہی ہیں تو آپ کی بھی زبانی ان کی تردید ہو جائے. آپ